بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میری تمام قابل احترام مائیں اور لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی، آپ سب کی خدمت میں کمال ادب، احترام، عزت اور عقیدت کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے اس مقدس اور پاکیزہ پلیٹ فارم سے گھر ہماری جنت کے اس پروگرام میں اور ماہ مبارک کی پربرکت، پرارزش، پررحمت گھڑیوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ دن اللہ نے جو ہمیں اور مہینہ اور یہ لمحات نصیب کیے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، عزت ہے اور بہت خوش آئند ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک عظیم پرسعادت موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، اپنے گھروں کے ماحول کو روحانیت، معنویت، عشق، محبت، پیار اور وحدت کے ساتھ مزین کریں۔ ہمیں اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو آباد کریں، مساجد کو، امام بارگاہوں کو۔ ہمیں اللہ نے بہت بڑا موقع عطا کیا ہے کہ ہم تقویٰ کے لباس سے مزین ہوں، ہم مولا کی اطاعت پر گامزن ہوں اور ایک قوم کی حیثیت سے، مولا علیہ السلام کی رعیت کی حیثیت سے، ان کے لشکر اسلام کے ایک سپاہی کی حیثیت سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور کردار سازی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ خصوصاً اپنے گھروں کو، ماحول کو بہتر بنائیں۔ اگر ایک گھر آباد ہے، ایک گھر منظم ہے، محبت کی لڑی میں ہے، تو اگر گھر جنت نظیر ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کی خوشبو سے ایک محلہ، علاقہ، سوسائٹی معطر ہوگی اور قوم کو فائدہ پہنچے گا، اداروں کو، وہاں سے ایک اچھی نسل پروان چڑھے گی جو علم اور روحانیت اور وحدت اور عقیدت اور اخلاص کے اسلحے سے لیس ہوگی۔ کب جب ایک گھر جنت نظیر ماحول پیش کرے گا، اسلام، مودت، ولایت اور قرآن کے نور کے سائے میں۔ آج خوش قسمتی بھی ہے اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کی گھڑیوں میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو اللہ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے شہزادے اس گھر ہماری جنت کے پروگرام میں مہمان دیے ہیں، جو بہت ہی روح پرور میسج دینا چاہتے ہیں، اور ان کا میسج فقط قرآن جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے اور حدیث، اقوال معصومین علیہم السلام جو عصمت کے غلاف میں ملبوس کلام ہے اور ایک خالص اور سچا کلام ہے، جس پر اللہ کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے بات ہوگی اور بڑی ریلیٹڈ ہوگی گھر کے لیے، فیملیوں کے لیے، کمیونٹیوں کے لیے، قوم کے لیے۔ تو آپ کو تعارف کراتے ہیں کہ دو ہمارے چھوٹے چھوٹے شہزادے مہمان
سب سے پہلے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں سید محمد آل رضا مہدی نقوی، جو نقوی کے سادات گھرانے کے ماشاءاللہ چشم و چراغ ہیں، اور پچھلے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ انہوں نے کوالیفائی کیا، اور بہت خوبصورت انداز میں جو ان کے پاس نالج تھا، جو انہوں نے سیکھا، جو پڑھا، جو حاصل کیا، انہوں نے ہدیہ سماعت کیا اور بیان کیا۔ اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں سید اذن عباس نقوی، یہ بھی سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور بہت ہی نونہال ہمارے مومن عزادار بچے ہیں اور روزے دار ہیں۔ تو اس روزے کی حالت میں اور اس مقدس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں سید آل رضا، ہاؤ آر یو بیٹے؟ Alhamdulillah, fine. How are you, the most respected Malana Saab? الحمدللہ I am fine. I'm proud of you. اور ماشاءاللہ آپ اذن عباس، how are you? Alhamdulillah, how are you, the most respected Maulana Saab? الحمدللہ I am fine. آپ خوش ہیں؟ you are happy to جی hear in مولانا صاحب۔ ہدایت ٹی وی پروگرام؟ جی مولانا صاحب۔ ماشاءاللہ۔ تو سید آل رضا، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے بہت موضوعات پہ بات کی، قرآن کی آیتیں، احادیث، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ آپ معصوم ہیں، بچے ہیں، تو بچوں کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے تو وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے، اس دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے جو معصوم زبان سے کمال اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو دعا ایسی ہو جس میں اپنے لیے بھی دعا ہو، والدین پیرنٹس کے لیے بھی ہو، مومنین کے لیے بھی ہو، سب کے لیے ہو۔ تو آپ اگر قرآن سے وہ دعا پڑھیں جس میں مومنین بھی شامل ہوں، والدین، کین یو ریسائٹ دا ورس فرام قرآن؟ دس از دعا اینڈ پریئنگ فار یور سیلف، for your parents, for all believers. Can you do it? Ji Malana Saab. جی بسم اللہ۔ Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت۔ قرآن میں سب سے بہترین دعا جس میں انسان اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، اہل ایمان کے لیے صحیح ہے۔ تو سید اذن عباس، کین یو ایکسپلین اینڈ ٹرانسلیٹ دا میننگ آف دیٹ ورس؟ یس؟ جی مولانا ہاں صاحب۔ بسم اللہ۔ Oh my Lord, shower the blessings on me and my parents, and forgive me when I was a Sagira. دوبارہ اس کے میننگز آپ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ٹرانسلیشن آف دس ورس؟ Oh my Lord, forgive me and my parents. Shower the blessings of me when they were showered the blessing of me when I was Saghira. What is the meaning of Saghira? Baby. ہاں چائلڈ، بہت چھوٹے تھے ہیں، یعنی اے میرے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین پر اور جتنے اہل ایمان ہیں دا ڈے آف ججمنٹ۔ صحیح ہے۔ تو ابھی ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک میں اللہ نے جو روزے کے لیے ہم پر فرض قرار دیا اکارڈنگ ٹو قرآن، کین یو ریسائٹ دا ورس that is special for the fasting and for the month of Ramzan and the purpose and spirit of the fasting؟ جی مولانا صاحب آپ ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ پڑھیں۔
قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدہ یہ آیت جو حکم پروردگار قرآن میں جس کے مطابق ہم روزے رکھ رہے ہیں، اعمال بجا لا رہے ہیں، اور اس میں جو فلسفی ہے اور جو مقصد روزہ ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو عزیز نے جو پڑھا اس کا میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی صاحبان ایمان کو اللہ نے چنا اور ان کو یہ گفٹ عطا کیا روزے کے لیے. یہ روزہ بھی ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، صبر کے لیے، ہمیں احساس دلانے کے لیے غرباء، فقراء، مساکین، اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو پہلے امتیں اور لوگ تھے ان پر بھی ہم نے ماہ مبارک کے روزے کو فرض قرار دیا. اب اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم پر اخلاص اور پر مہر و محبت عمل کے ساتھ تقوی کے لباس سے مزین فرمانا چاہتا ہے. تو آل رضا آپ نے والدین کی دعا کے لیے ورث پڑھی ربنا اغفر لی، پھر آپ نے قرآن سے جو حکم روزہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اب اگر آپ ایک ایسی حدیث ہمیں سنائیں جس میں اس روزے کے عمل کی اسپرٹ، اس کی قدر و عظمت، روزے دار کا مقام، روزے دار کا اجر، اس کی کیفیت تمام جو ہے وہ نمایاں ہو. اگر ایک حدیث آپ اطمینان سے خوشگوار ماحول میں بہت خوبصورت اور بیوٹیفل طریقے سے اگر آپ سنائیں گے تو انشاءاللہ ایک عمدہ روح پرور میسج بھی جائے گا اور بچے جو ہیں ان کو ایک درس بھی جائے گا اور آپ کو ثواب اور اجر ملے گا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو آپ حدیث سنا سکتے ہیں ٹریڈیشن جو ماہ مبارک کے بارے میں ہے. جی مولانا صاحب آئی رہی تھی. بسم اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت گڈ. وعملکم فیہ مقبول ودعاءکم فیہ مستجاب. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ویل ڈن. Sincerely by heart I do appreciate and pray for you. You have recited that tradition, very beautiful, very nice, excellent, wonderful. But I request to you, if you read again this hadith, I will be more happy and grateful to you. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت وعملکم فیہ مقبول ودعاءکم فیہ مستجاب. ماشاءاللہ، احسن، بہت خوبصورت. اب اجازت دیں میں بچوں کو، لوگوں کو اس کی میننگ، ٹرانسلیشن، اس کی اسپرٹ اور جو میسج ہمیں
ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بہت کمپرہنسو، بہت مفید، جامع یہ حدیث ہے. اگر آپ سب یاد کریں تو آپ جہاں بیان کریں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. اور جب اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور مطالب پر غور کریں گے تو آپ کو ماہ مبارک کی عظمت اور اپنی عبادت کا ایک لطف نئے رنگ میں محسوس ہوگا. اب سنیے، عزیز نے کہا انفاسکم فیہ تسبیح، اس سے بڑا کمال اور ریوارڈ اور عزت روزے دار کو نہیں مل سکتی. فرمایا ماہ مبارک میں اتنا اجر اور ریوارڈ اور اتنی عنایت اور لطف اور کرم اور رحمت و برکت ہے کہ اے اہل ایمان، تمہارا سانس لینا اللہ کی تسبیح شمار ہوتا ہے. یعنی یہ سانس جو آ رہا ہے یہ خود وہ ثواب پا رہا ہے جو ایک تسبیح پڑھنے کا ثواب ہے. پھر وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، آپ کا عمل کرنا کتنا ثواب ہے، افطار کرانا کتنا ثواب ہے، گھر میں اخلاق سے رہنا، بچوں پر شفقت کرنا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی رواداری، ہمدردی، احساس اور محبت سے پیش آنے کا کتنا ثواب ہے، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. میں یہ عرض کروں گا کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، جس انسان کا سو جانا اس کریم کائنات کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو رہا ہو جیسے مصلی پر، تو آپ غور کریں اس کے عمل کا کتنا ثواب ہوگا. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، ماہ مبارک میں تیرا ہر عمل، تیرا ہر ایکشن جو اللہ کی رضا کے دائرے میں ہے اور مولا کی ولایت اور مودت کے سائے تلے ہے، فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا رہا ہے. دعاؤکم فیہ مستجاب، جو تو مانگ رہا ہے جھولیاں بھر کے جا رہا ہے. اللہ کے کرم اور رحمتوں کی بارش ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے ماہ مبارک کے عظمت اور روزے دار کے ثواب کی حدیث بھی پڑھی اور قرآن کی آیت بھی پڑھی. تو یہ تو قرآن سے ہے. اب اگر چونکہ یہ مہینہ ماہ مبارک یہ جہاں فاسٹنگ اور روزے ہیں اور قرآن نازل ہوا، وہاں پر یہ مولا علی علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے، عزاداری بھی ہے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مہینہ بھی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی. تو یعنی قرآن اور وارث قرآن، یا قرآن صامت اور قرآن ناطق، دونوں کو اللہ نے ماہ مبارک میں صحیح. تو ایک حدیث ایسی سنا دیں جس میں قرآن اور آل محمد، قرآن اور مولا علی علیہ السلام ایک نظر آئیں. صحیح ہے، یہ حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے اور بعد میں پروگرام کو آگے جاری رکھیں گے. حدیث، کین یو ریسائٹ دا حدیث القرآن؟ یس جی مولانا صاحب، I will read it. اوکے، بسم اللہ، فرمائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن. ماشاءاللہ. دوبارہ اگین، کین یو ریسائٹ اگین؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن. ماشاءاللہ. عزیز نے بتا دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا. قرآن
اور آل محمد علیہ السلام ایک ہیں. وہ تھیوری جس کو آپ کہتے ہیں آئین، لفظوں میں قرآن، اور عمل اور سیرت اور پاکیزہ کردار اگر قرآن کی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام ہے. انشاءاللہ اسی مناسبت سے بات کو آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی ہے تقویٰ کی، ماہ مبارک کی، محبت کی، وحدت کی، اور قرآن اور آل محمد علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی ذات. بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. یہ دونوں شہزادے مہمان سید اذن عباس نقوی، سید محمد آل رضا مہدی نقوی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے گھر ہماری جنت کے پروگرام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.